حج کا ارادہ کیا، سرحان سے چلے دلی پہنچے، حج ہو گیا، حج ہو گیا، دلی کے اندر جا کر حج ہو گیا۔ حضرت باقی باللہ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیعت ہوئے اور طریقت نقشبندیہ حاصل کی۔ اور طریقت نقشبندیہ کیسے حاصل کی؟ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات صرف اسی باز کے لیے آپ پڑھیں، حضرت باقی باللہ دہلوی کی حالات زندگی پڑھیں۔ جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے ہیں نا، اس کے بعد حضرت باقی باللہ نے بیعت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے کہا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصود مجھے مل گیا ہے، میرا محبوب مجھے مل گیا ہے، میں جو چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے سفر کیا ہے، وہ مقصود مجھے مل گیا ہے، اب کسی اور کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اتنی بات کہی کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اب مجھے اپنی زندگی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ حضرت باقی باللہ دہلوی ہیں، اور اپنے اس مرید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مکتوب لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں حضرت باقی باللہ دہلوی، اپنے مرید کو خط لکھتے ہیں، اپنے خلیفے کو خط لکھتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں میرے پاس سرہند سے ایک شخص آیا ہے، ایک انسان آیا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ کثیر العلم و قوی العلم، قوی العمل ہے، اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھ باقی باللہ کی بہت ساری منزلیں طے ہوئی ہیں۔ یہ پیر کہہ رہا ہے، بہت ساری منزلیں جو رکی ہوئی تھی اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ میری منزلیں طے ہو گئی ہیں، حل ہو گئی ہیں۔ اور ایک بات علماء کے لیے یہاں کرتا ہوں، حضرت باقی باللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید وجودی سے توحید شہودی کی راہ میں باقی باللہ کو ڈالنے والی جو ذات ہے وہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ احمد سرہندی کی ذات ہے۔ توحید وجودی سے توحید شہودی کی راہ پر، چہرہ پر گامزن کرنے والی ذات وہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے۔ اور شیخ کیا کہتا ہے؟ حضرت باقی باللہ دہلوی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اس کی طرف زیادہ متوجہ کیوں ہوتا ہوں، اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں؟ تمہیں اس کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کے اندر گم ہیں، اس چاند کے اندر گم ہیں۔ یہ وہ ستارہ ہے، یہ وہ سورج ہے، یہ وہ چاند ہے کہ باقی باللہ جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ باقی باللہ کوئی عام ہستی ہے، نہ، کسی نے حضرت باقی باللہ دہلوی سے سوال کیا، حضور آپ تصوف بیان کرتے ہیں، صوفی ہیں، رمزیں بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی، یہ جو فنا و بقا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فنا و بقا کیا ہے؟ فنا اور بقا کیا ہے؟ حضرت باقی باللہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، اگر بتا بھی دوں تو سمجھے گا نہیں، تو سمجھے گا نہیں اگر بتا بھی دوں۔ جب میرا وصال ہو جائے گا نا، جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے سوال کرنا، یہ سوال اس سے کرنا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ چپ ہو گیا بیچارہ۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، حکم ہے آپ کا۔ تھوڑے عرصے بعد وصال ہو گیا تو اس شخص نے جس نے سوال کیا تھا وہ آپ کے جنازے میں شامل ہوا اور بھاگتا ہوا آگے جا رہا ہے، اور جس شخص نے آپ کا جنازہ پڑھایا نا اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے سوال کرنے والا سائل، حتیٰ کہ وہ پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے جو جنازہ پڑھا رہا ہے اس کے چہرے پر نقاب ہے۔ وہ سائل آگے بڑھا، دامن پکڑا، حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں
یہ جو میت پڑی ہے نا، یہ چارپائی کے اندر جو لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے سوال کرنا، وہ جواب دے گا. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، فانی کون ہے، باقی کون ہے؟ تو اس نقاب پوش نے نقاب اٹھایا، فرمانے لگے کہ یہ جو جنازہ پڑا ہوا ہے یہ فانی ہے اور مجھے دیکھ میں باقی ہوں. وہ فانی ہے اور میں باقی ہوں. وہ حضرت باقی باللہ دہلوی خود ہیں. وہ خود حضرت باقی باللہ دہلوی ہیں جو خود اپنا جنازہ پڑھا رہے ہیں. کوئی عام مرتبہ نہیں ہے یہ حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کا. ان کا یہ مرتبہ تھوڑا ہے کہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں.